کشف تیزی سے ہاتھ چلائے ہوئے کچن میں کام نپٹانے میں مصروف تھی۔ کاموں کے دوران حارث کی باتیں یاد آتی تو لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ کھلنے لگتی تھی۔ شبنم بیمار تھی، اس کے لیے ایک طرف سوپ رکھا اور دوسری طرف سوجی، پستے اور بادام والا حلوہ پکانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسے طاقت فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ دوپہر کا کھانا خانسا ماں کی مدد سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ یہ کس کو سوچ کر مسکرایا جا رہا ہے؟ اپنے پیچھے بھاری مردانہ آواز سن کر وہ اچانک مڑی، گالوں پہ چٹکنے لگی۔ ارے حارث، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بس آ گیا، جس کے لیے تم مسکرا رہی تھی اسے تمہاری کشش کھینچ لائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے ملازمین کے ہوتے ہوئے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ شبنم بیمار ہے نا، اس کے لیے کچھ پکا رہی ہوں۔ کیوں کرتی ہو بیکار میں اتنی محنت؟ وہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہے اور تم ہر وقت اسے خوش کرنے کے بہانے تلاش کرتی ہو۔ حارث سنجیدہ ہوئے۔ کیا کروں حارث، میں گلٹی فیل کرتی ہوں، اس کے دکھ کی وجہ بھی میں ہی ہوں، تم نہیں ہو کشف۔ وہ ذرا سختی سے بولے۔ شادی سے انکار میں نے کیا تھا، قصوروار بھی میں ہی ہوں نا۔ ہاں، لیکن میری وجہ سے کیا تھا نا۔ وہ پھر مسکرائی۔ کہیں نہ کہیں تو میں بھی قصوروار ہوں۔ کشف نے بے چارگی سے حارث کی طرف دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، تمہارا خمیرہ ہی محبت کی مٹی سے گوندا ہے، کوئی تمہیں کیسے بدل سکتا ہے؟ میرا انتخاب بہترین ہے۔ حارث نے لگاوٹ و محبت سے اس کے کندھے کو تھامنا چاہا، لیکن اس نے انہیں باہر کی طرف دھکیل دیا۔ جائیں، جا کر فریش ہو جائیں، بس کھانا لگنے ہی والا ہے۔ حارث مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تو کشف سوچنے لگی، اس بار مجھے پوری امید ہے کہ میں شبنم کا دل جیت لوں گی۔ بیماری کے دوران اس نے شبنم کی اتنی خدمت کی تھی، اس کی ہر بات اور ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ اس نے اتنی محبت اور خلوص سے تیمارداری کی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو ضرور پگھل جاتا، سارے شکوے اور شکایات بھلا دیتا۔ کشف کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ بابا بینک میں ملازم تھے، اچھی تنخواہ تھی، اس لیے 6 افراد کا گزارا آسانی سے ہو جاتا تھا۔ ہر آسائش زندگی تو نہیں تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترسنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ سب بہنیں بھائی زیر تعلیم تھے، بڑے بھائی فواد تو تقریباً تعلیم ختم کر چکے تھے۔ کشف کا بھی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ کشف کے بعد جواد اور نوشین بھی زیر تعلیم تھے۔ کشف کی والدہ زینت آرا بہت سلیقہ شعور اور بردبار خاتون تھی۔ یہ انہی کی تدبیر تھا کہ گھر بھی آسانی سے چل رہا تھا، بچوں کی تربیت بھی اعلیٰ خطوط پر ہو رہی تھی۔ ہر مہینے وہ بچت سے کشف کا جہیز بھی تیار کر رہی تھی۔ زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچوں کو اچھی عادات دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ خاص طور پر دونوں لڑکیوں کے اندر سلیقہ، برداشت اور ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خاصی محنت کی تھی۔ اپنی ساری خوبیاں ان کی ذات میں منتقل کر دی تھی اور اس کے لیے ان کے شوہر خلیق ان کے شکر گزار تھے، بلکہ اچھے خاصے مداح بھی تھے۔ زینت آرا کا ارادہ تو یہی تھا کہ جیسے ہی کشف گریجویشن کرے اپنے ہی طبقے کے کسی پڑھے لکھے نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ لیکن کشف کے گریجویشن کے فوراً بعد جب بیگم مہر النساء حارث یزدانی کا رشتہ لے کر ان کی دہلیز پر آئیں تو ان کا حیران ہونا ہی تھا کہ ان کا مڈل کلاس گھرانہ اور کہاں حارث کا امیر و کبیر خاندان۔ کشف نے پہلی بار حارث کو تب دیکھا تھا جب وہ کالج کی لائن میں بیٹھی انہمناک سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ قدموں کی چاپ پر سر اٹھایا تو فرید کسی ہینڈسم سے نوجوان کے ساتھ موجود تھا۔ فرید سے اسے سخت چڑ تھی۔ وہ چھچھورا لڑکا ہر لڑکی کے پیچھے بھاگنے والوں میں سے تھا، مگر کشف نے اسے کبھی گھاس نہیں ڈالی تھی۔ مس کشف، کیا آپ ہمارے ساتھ کنٹین میں ایک کپ چائے پینا پسند کریں گی؟ غصے سے کشف کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور فرید کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی بات؟ میں تم جیسے چھچھوڑے لڑکوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، بلکہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے، لیکن آج تم پتہ نہیں کہاں سے اس ہینڈسم نوجوان کو لا کر سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی۔ تم انتہائی غلط سمجھ رہے ہو مسٹر فرید۔ کشف نے بے اختیار اس نوجوان کی طرف دیکھا جو کشف کے منہ سے اپنے لیے ہینڈسم کا لفظ سن کر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اور آپ کس خوشی میں مسکرا رہے ہیں؟ کشف نے تیکھی نظروں سے اس نوجوان کو گھورا تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ پلیز اپنا کام جاری رکھیں،
مجھے فرید کے ساتھ اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا، اگر مجھے اس کے ارادوں کا علم ہوتا۔ دیکھنے میں تو آپ معقول شخص لگتے ہیں، پھر فرید جیسے چیپ شخص سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بدقسمتی سے ایک دوست کا جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر معافی کا طلبگار ہوں، آپ اپنا کام کیجئے، میں چلتا ہوں۔ وہ فوراً فرید کو کھینچ کر لے گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ انجانے میں ہی اسے ہینڈسم کہہ گئی تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ شادی سے پہلے حارث سے اس کی پہلی ملاقات تھی، جو آخری بھی ثابت ہوئی۔ پھر گریجویشن کے بعد اچانک ہی اس کا رشتہ آ گیا۔ امی اور ابا کو علم ہوا کہ وہ خاصے امیر کبیر خاندان سے ہے تو تذبذب کا شکار ہو گئی۔ دونوں خاندانوں کی حیثیتوں میں نمایاں فرق تھا، جو شادی کے بعد مسائل کھڑے کر سکتا تھا۔ حارث کی والدہ عقل مند خاتون تھی، انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ انہیں قائل کر لیا۔ پھر بابا اور فواد بھائی نے چھان بین کی تو مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا نام لے کر حامی بھری، اور یوں وہ دلہن بن کر اس بڑے سے خوبصورت گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کے اگلے ہی روز اسے علم ہو گیا کہ حارث نے بڑی بحث و مباحثہ کے بعد مشکلوں سے اسے حاصل کیا ہے، اور اس کی خالہ جو شادی کے بعد بیوہ ہو گئی تھی، انہیں مہر النساء بیگم نے نہ صرف اپنے گھر میں پناہ دی تھی بلکہ ان کی بیٹی شبنم کو اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ منسوب بھی کر دیا تھا۔ شبنم بچپن سے جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ اسی خیال کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی تھی کہ ایک روز اسے حارث کا ہونا ہے۔ وہ اس پہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ حارث کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اس وقت تک جب اس نے کشف کو نہیں دیکھا تھا۔ کشف پر نظر پڑتے ہی اس کے جذبات بدل گئے تھے، اور وہ اپنی تمام تر رعنائیوں اور نظریات سمیت اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ شبنم کا رنگ، جو کہ پہلے بھی اتنا گہرا نہیں تھا، بالکل پھیکا پڑ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شبنم سے لگاؤ بس اسی حد تک تھا کہ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس کی شادی اس سے ہوگی، ورنہ اس سے دلی یا مضبوط تعلق ہرگز نہ تھا۔ کشف دل میں یوں سمائی تھی کہ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ شبنم اور خالہ کو ناراض کرنا آسان نہ تھا، لیکن بہت مشکل سے ہی صحیح انہوں نے اپنے گوہر مقصود کو پا لیا تھا، اور پھر اسے ساری حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا۔ کشف جان گئی تھی کہ اسے حارث کی خالہ اور شبنم کے تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس نے خود کو حارث کی محبت کی خاطر تیار کر لیا تھا کہ حارث نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی سہ سکتی تھی۔ 2 ماہ کی سیر و سیاحت سے واپس آنے کے بعد کشف نے خود کو اس معاملے کے لیے وقف کر دیا کہ خالہ کے سخت نظروں پر نظریں جھکانا، شبنم کی طنز اور حقارت آمیز باتوں کے جواب میں مسکرا دینا اس کا معمول بن گیا تھا۔ حالانکہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے، لیکن اسے تو دل جیتنے تھے۔ شبنم کی پسندیدہ چیزیں پکاتی، وہ لاکھ ناک منہ چڑھاتی، کھانے سے انکار کرتی، اور بعض اوقات تو پلیٹ تک پھینکنے سے گریز نہ کرتی۔ لیکن کشف نے ماتھے پر شکن نہیں آنے دی۔ وہ شبنم کو اتنا قصوروار بھی نہیں سمجھتی تھی، آخر اس کے بچپن کی محبت اس سے چھین لی تھی۔ وہ کشف سے جتنی نفرت کرتی کم تھی، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس نفرت کو محبت میں بدل کر ہی دم لے گی۔ مہر النساء اسے روکتی، اتنا کام کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتی۔ انہیں بھی اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی پسند پر رشک آتا تھا۔ انہیں علم تھا کہ شبنم میں سلیقہ نام کو نہیں تھا، وہ کام چور اور کاہل تھی، لیکن اس سے پہلے انہیں ان خامیوں پر اعتراض نہیں ہوا تھا کہ گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھا۔ لیکن کشف کو دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ لڑکیوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ سلیقہ، محبت اور عقل مندی لڑکیوں کا زیور ہے۔ پھر انہوں نے کشف کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر وہ کوشش کرنا چاہتی ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ اگر شبنم اس کی توجہ اور محبت سے بدل جائے تو مہنگا سودا نہیں۔ کشف نے دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ وہ با یک وقت شوہر کی ضرورت بھی پوری کرتی، ساس کی خدمت بھی کرتی، اور خالہ اور شبنم کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتی۔ اب تو اسے اس گھر میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے، جن دنوں اس پہ یہ انکشاف ہوا کہ اس کے اندر ننھی سی جان پل رہی ہے۔ حارث اور اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ انہی دنوں شبنم بیمار پڑ گئی۔ اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود اس نے شبنم کا پورے دل سے خیال رکھا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ شبنم اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کی خدمت کی وجہ سے ضرور موم ہو جائے گی، شکوے اور گلے بھول کر اسے معاف کر دے گی، قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے گی، تو اسے اپنی محنت وصول ہو جائے گی۔ لنچ کے بعد وہ خود سوپ اور حلوہ لے کر شبنم کے کمرے میں گئی
اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا اور اس کے برے برے منہ بنانے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے حلوہ کھلایا۔ آج کشف کو لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی بدلی ہوئی ہے۔ خوشی خوشی برتن ملازم کو دے کر باہر آئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ بہت خوش تھی، جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر حارث کو بتانا چاہتی تھی، لیکن خالہ کی آواز پر قدم رک گئے۔ دیکھو کتنی اچھی ہے کشف، تمہارا کتنا خیال رکھ رہی ہے، خود اس کی حالت اچھی نہیں پھر بھی اسے تمہاری فکر ہے، صبح سے تمہاری وجہ سے کچن میں محنت کر رہی ہے، مجھے تو کوئی شکوہ نہیں رہا اس سے۔ اب تمہیں بھی سب بھول کر نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، اب اتنی اچھی بھی نہیں ہے وہ۔ شبنم تلخی سے بولی، صبح سے کچن میں کام کرنے کی تو بات ان جیسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے، اس طرح مصروف رہنے کا کام ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، ساری عمر کا کام کر کے وہ اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ کام کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ بہتر ہے آپ خام خواہ اس کی تعریف نہ کریں۔ آپ بھول گئی اس نے آپ کی بیٹی سے حارث کو چھینا ہے، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اور امی آپ اسے کیسے معاف کر سکتی ہیں؟ صرف ان دو کاموں کی وجہ سے جو وہ میرے لیے کر رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں کوئی خوبی نہیں، ایسی لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے کام کی۔ ایسی لڑکیوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مڈل کلاس لڑکیاں اور کون؟ شبنم کی آواز آئی، کتنے بھی اعلیٰ خاندان میں ان کی شادی ہو جائے ان کی فطرت تو نہیں بدل سکتی ہو۔ شبنم کی آواز آئی، کتنے بھی اعلیٰ خاندان میں ان کی شادی ہو جائے ان کی فطرت تو نہیں بدل سکتی نہ ہو یہ مڈل کلاس لڑکیاں۔ اس کی آواز زہریلی تھی، کشف جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ تو یہ تھا محنتوں اور محبتوں کا صلہ۔ وہ سست مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی۔ مڈل کلاس ہونا ناقابل معافی جرم ہے، بہت بڑا نقصان ہے، کبھی نہ مٹنے والا لیبل ہے۔ رستے میں اپنی ساس کے کمرے سے گزری تو وہ اپنی سہیلی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ اچھا ہی ہوا میں نے اپنے حارث کی شبنم سے شادی نہیں کی، وہ تو ہمارے سر ناچتی۔ میں بہت مطمئن ہوں کشف کو حارث کی دلہن بنایا۔ ان مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی تو فائدہ ہے، اونچے گھرانے میں شادی ہو جائے تو سر اونچا کر کے بات نہیں کر سکتی، ہر وقت خدمت کو تیار۔ اب زندگی آرام سے گزرے گی، بڑھاپا بھی خوار نہیں ہوگا۔ ان مڈل کلاس لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، ایک عزت ہی ان کا سرمایہ ہوتی ہے۔ کشف سے عزت سے بولوں گی تو وہ خود کو نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو جائے گی۔ میں اور میرا بیٹا بھی خوش، اور کیا چاہیے؟ اسے لگا ایک دم اس کے جسم سے ساری توانائی نکل گئی ہو۔ ایسی حالت میں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا تو جلدی سے باہر پڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ احساس تو اب ساری زندگی ساتھ ہی رہنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔